رمضان کی 17 تاریخ سن 2 ہجری مدینہ کے نخلستانوں میں خاموشی تھی، لیکن ایمان کی سرزمین پر زلزلہ آنے والا تھا، ایسا زلزلہ جو کفر کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ادھر 313 فاقہ زدہ بے سر و سامان مومن، ادھر مکہ کا غرور، طاقت کا نشہ اور 1000 کا لشکر، لیکن فرق تھا، ادھر اللہ پر یقین، ادھر بتوں پر گھمنڈ۔ یہ ہے جنگ بدر، اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کن جنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی روک تھام کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ میدان بدر میں ہوگا۔ مدینہ سے نکلنے والے مختصر قافلے کے ساتھ نہ مکمل ہتھیار تھے، نہ گھوڑے، نہ زرہیں، ایمان تھا تو توکل تھا اور رب پر بھروسہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین نے وفاداری کا اعلان کر دیا، انصار کا امتحان باقی تھا۔ تب حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے، لیکن پیچھے نہ ہٹیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا، وہ جان چکے تھے کہ آج زمین وفادار ہے۔ رات ہوئی، بدر کا میدان خاموش تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ دعا سے گونج رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہے تھے، اے اللہ، اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق چادر اڑاتے ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ آپ کا وعدہ پورا کرے گا۔ صبح ہوئی، سورج کی کرنیں ریت کو چمکا رہی تھیں، میدان تیار تھا، پھر تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ سب سے پہلے عتبہ، شیبہ اور ولید مشرکین کی طرف سے نکلے، جواب میں علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ تینوں کفار واصل جہنم ہوئے، عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن ایمان کی روشنی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ پھر میدان گرج اٹھا، تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں، اللہ اکبر۔ فرشتے آسمان سے اترے، سفید لباس، سبز پٹخے، گھوڑوں پر سوار۔ صحابہ حیران تھے، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے پہلے دشمن پر حملہ کرتے ہیں؟ ابو جہل، قریش کا سب سے بڑا غرور، وہ بھی میدان میں گر پڑا۔ 2 کم عمر صحابی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے اس کے تکبر کا خاتمہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ میدان صاف ہوا، فتح کی صدا بلند ہوئی اور زمین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ 70 مشرکین قتل ہوئے، 70 قیدی بنے اور 14 صحابہ شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے شہداء کو یاد کر کے فرمایا، اللہ نے اہل بدر کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا، ہم فرشتے بھی آسمانوں پر اہل بدر کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایک مارکہ نہیں تھی، یہ حق کی فتح، یقین کی جیت اور ایمان کی تلوار تھی جو دنیا پر چھا گئی۔ اے اللہ، ہمیں بھی بدر والوں جیسا یقین، اخلاص اور قربانی عطا فرما، ہمیں بھی حق پر قائم رہنے اور باطل سے ٹکرانے کی ہمت دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھا جنہوں نے تیرا نام بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔